الحمد لله ذي شان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں، ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. تمام احباب جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں درود پاک ہدیہ کریں گے. اور ایک سبق یاد کر لیں، آئندہ جب بھی درود پڑھنا ہے وآلہ کے ساتھ پڑھنا ہے. جب بھی پڑھیں تو درود پاک سارے پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں کوئی تمہید نہیں باندھوں گا. پہلے آپ نے ماشاءاللہ روزہ افطار کیا، پھر اس کے بعد عبادات میں مشغول ہوئے، تراویح پڑھی، اور پھر اس کے بعد سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. پھر فری ہونے کے بعد آپ نے تہجد پڑھنی ہے، پھر آپ سحری بھی کھائیں گے. اور جو کہ ایسی سنت ہے کہ جو صرف اس امت کو عطا کی گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، سحری کے وقت سحری کھاتے ہوئے ذہن میں رکھا کریں کہ میں عبادت بجا لا رہا ہوں. یہ عبادت ہے، پیٹ بھرنا نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سحری کھاتا ہے. اس لیے شیڈول بڑا ٹف ہے. مجھے احساس ہے میں نے بھی سفر کرنا ہے. فجر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھا کے وہاں بھی مختصر میرے معروضات ہوتے ہیں وہ پیش کرنے ہیں. میں سب سے پہلے تو آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں، مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں تمام سامعین کو، منتظمین کو، کیونکہ اہل بیت کا حبدار کبھی منافق نہیں ہو سکتا. اہل بیت کا حبدار کبھی منافق نہیں ہو سکتا. اس پہ نصوص ہیں. پہلے بھی جب میں لاسٹ ٹائم یہاں آیا تھا تو آپ نے محفل رکھی تھی عظمت حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج حسین کی پیاری ماں پر آپ نے عنوان رکھا ہے خدا کی قسم میرا دل باغ باغ ہے. میں پنجابی کرنا تک راضیاں. اہل سنت کے مجمع نے
اتنا بیدار شعور یہ ان کے صحیح العقیدہ ہونے کی دلیل ہے کہ دن سیدنا صدیق اکبر کا ہو یہ بیدار رہتے ہیں، دن صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کا ہو یہ بیدار رہتے ہیں، دن بی بی سیدہ فاطمہ کا ہو یہ بیدار رہتے ہیں، دن فاطمہ کے بچوں کا ہو یہ پھر بھی بیدار رہتے ہیں۔ میرے دوستو، 3 رمضان المبارک کل گزرا ہے۔ معصومہ کائنات، مخدومہ کائنات، اور جہاں میں وضاحت کروں گا کہ معصوم عن الخطا یہ مطلب نہیں ہے، وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کلپ بن جاتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں، اور عقیدت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو نبی پاک، جس کا بولنا پاک، جس کا سوچنا پاک، جس کا ذہن پاک، جس کا دماغ پاک، جس کا مزاج پاک، جس کا اناج پاک، جس کا کھانا پاک، جس کا پینا پاک، جس کے پاؤں کی مٹی پاک، جس کے وضو کا پانی پاک، جس کا شہر پاک، جس کا مکہ پاک، جس کا مدینہ پاک، جس کی آنکھ پاک، جس کی زبان پاک، جس کا سینہ پاک، جس کا پسینہ پاک ہے، سوچو اس کے جسم کا ٹکڑا کتنا پاک ہو۔ سبحان اللہ بنتی ہے بھائی؟ کوئی توحید نہیں باندھی، میں آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں، ٹائم آپ کا بچا رہا ہوں، آپ نے میرا ٹائم بچانا ہے۔ سبحان اللہ کہلوانے پہ ویسے اوکھا ہوتا ہے، رمضان اچ بندہ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، روزہ افطار کر کے بیٹھا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے سبحان اللہ کہنا ذرا اوکھا ہے، لیکن اجر 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ اجر ہے۔ مولانا اسجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء کرام ہیں، ان دوستوں سے میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور صحیح سنا ہے کہ 3 رمضان سن 11 ہجری کو بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضوان اللہ تعالی علیہا و اجمعین وعلا آلہا و اجمعین ان کا وصال ہوا۔ 10 رمضان کو ہماری پیاری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ 17 رمضان کو ہماری پیاری ماں سیدہ رقیہ بنت رسول کا وصال ہوا، اور 17 رمضان کو ہی ہماری ماں سیدہ عائشہ کا وصال ہوا۔ میں ایک بات ضرور کروں گا، پورے دھیان سے سنیے تاکہ عقیدہ بھی سمجھ آتا چلا جائے، عقیدت بھی سمجھ آتی چلی جائے، عقیدہ بھی سمجھتے جائیں، عقیدت بھی سمجھتے جائیں۔ حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں، کتنی بھائی؟ کتنی؟ آپ کے بیٹے 3 ہیں، آپ کی بیٹیاں 4 ہیں، بیٹے 3 ہیں، بیٹیاں 4 ہیں۔ اب ایک بات میں قرآن کی نص پڑھوں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اے میرے پیارے نبی، پردے والی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میرے پیارے نبی اپنی گھر والیوں کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے لفظ آتا ہے بنت، 2 بیٹیاں ہوں تو تسنیہ کا صیغہ لفظ آتا ہے بنتین، 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے بنات۔ پھر اللہ نے مخاطب کیا میرے نبی کو، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، وہ اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں۔ اب قرآن کی نص کہتی ہے نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 2 سے زیادہ ہیں، 4 نبی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر میں نے حضرت علی کا خطبہ دیکھا نہج البلاغہ میں، حضرت عثمان کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے اس وجہ سے بھی محترم ہیں کہ آپ 2 مرتبہ نبی کے داماد بنے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کئی بار میرے نبی نے کہا ہے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا ہے، خدا کی وہ توحید کو مانتا تھا، وہ بچپن سے ہی راز یہ جانتا تھا، نہ میں پی ہے اس نے نہ ساغر اٹھایا، کبھی ہاتھ اس کو لگایا نہ دیکھا، وہ عشرہ مبشرہ کی صف میں کھڑا ہے،
رسالت کی ساری وہ جنگیں لڑا ہے، نبی کا صحابی مجاہد نمازی، وہ راضی خدا سے خدا اس سے راضی، حیا اس کی چوکھٹ کو آ آ کے چومے، ہوا اس کے دامن کو شرما کے چومے، چھپا تھا نظر میں حیا کا سمندر کہ جیسے ہو خوشبو کسی گل کے اندر، ملا اس کو اعزاز 2 ہجرتوں کا، وہ شوہر محمد کی 2 بیٹیوں کا۔ توجہ ہے بھائی؟ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ حضور کی بیٹیاں 4۔ میرا بھائی ساؤنڈ والا میری مدد کرے گا تاکہ آواز نہ بیٹھے، میں انشاءاللہ تھوڑا پڑھوں گا لیکن کوشش ہے کہ مطلب کی بات کرتا جاؤں۔ بیٹیاں حضور کی 4 ہیں، اللہ کے فرمان میں بیٹیاں حضور کی 4 ملی ہیں، پھر حضرت علی کے فرمان میں بیٹیاں حضور کی 4 ملی ہیں، پھر میں نے بی بی سیدہ فاطمہ کی وصیت پڑھی ہے، پوری کائنات میں یہ وصیت سیرت سیدہ فاطمہ کی کسی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ نے کہا سیدنا علی المرتضیٰ کو جب انہوں نے دیکھا وہ پریشان ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرمایا پریشانی یہ ہے تمہارے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے، نباہ بڑا اچھا ہوا ہے، تمہاری جیسی عورت مجھے نہیں ملے گی۔ فرمایا بی بی سیدہ فاطمہ نے یہ بات اپنی جگہ بجا ہو سکتی ہے لیکن میری وصیت یہ ہے کہ میرے بعد میری بہن بی بی زینب کی بیٹی امامہ سے شادی کر لینا، بی بی زینب کی بیٹی امامہ سے شادی کر لینا، اس سے شادی کرو گے، میری بہن کی بیٹی امامہ آپ کا ایسے خیال کرے گی جیسے فاطمہ نے خیال کیا ہے، ایسے عزت کرے گی جیسے فاطمہ نے عزت کی ہے، ایسے احترام کرے گی جیسے فاطمہ نے احترام کیا ہے، ایسے سکھ دے گی جیسے فاطمہ نے سکھ دیا ہے۔ یہ وصیت فاطمہ کی ہے۔ میں نے قرآن کے الفاظ دیکھے، مجھے نبی کی بیٹیاں 4 ملتی ہیں، میں نے علی کا خطبہ دیکھا، مجھے نبی کی بیٹیاں 4 ملتی ہیں، میں نے بی بی فاطمہ کی وصیت پڑھی ہے، مجھے علی کی بیٹی نبی کی بیٹیاں 4 ملتی ہیں۔ آؤ میں اپنے نبی کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے پیارے نبی بدر کے میدان میں ہے اور حضرت عثمان کو کتنی بڑی بات کی ہے، فرمایا عثمان تو یہاں میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرتے رہنا، اس کی کیئر کرتے رہنا، اس کا خیال کرتے رہنا۔ عثمان جتنا میدان بدر میں ایک مجاہد تلوار اٹھائے گا، کافروں سے لڑے گا، ان کو مارے گا، خود مرے گا، ان کو مارے گا، خود مرے گا، ان کا خون بہائے گا، اپنا خون دے گا، اللہ کی راہ میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرے گا۔ فرمایا عثمان اس میدان میں اتنا مجاہد اتنی بڑی محنت کے بعد جتنا اجر کمائے گا اتنا عثمان تو نبی کی بیٹی رقیہ کی خدمت کر کے اجر کمائے گا۔ حضرت عثمان پریشان ہوئے۔ توجہ کرنا، میں نصوص پڑھتا جا رہا ہوں، تمام باتیں حدیث کی الفاظ پڑھتا جا رہا ہوں، مختصر جلدی میں کرتا جا رہا ہوں۔ ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت پہ میں نے بات کرنی ہے۔ فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، بھائی 17 رمضان آ رہا، سبحان اللہ، حضور آئے ہیں بدر سے لوٹ کے۔ میں خطیبانہ ذوق میں کہتا ہوں، نبی نے فخر سے کہا عثمان ہم بدر جیت آئے ہیں، عثمان ہم بدر جیت آئے۔ پتہ نہیں کتنے جگرے سے عثمان نے کہا ہوگا حضور آپ تو بدر جیت آئے، میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں، آپ بدر جیت آئے، میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں۔ میرے نبی نے کہا عثمان پریشان نہ ہو، یہ جبریل ہے اور میرے لیے یہ پیغام لایا ہے کہ آپ کی بیٹی ام کلثوم اسی عثمان کے نکاح میں جائے گی۔ آپ کو سبحان اللہ کہتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے، حالانکہ میں ذکر نبی کی آل کا کر رہا ہوں۔ ام کلثوم کا وصال ہوا، ام کلثوم کا وصال ہوا، جب وصال ہوا پھر عثمان پریشان ہے۔ میرے نبی نے ایک روایت فرمایا میری بیٹیاں 440 ہوتی، دوسری روایت میری بیٹیاں 100 ہوتی، تیسری روایت میری بیٹیاں 200 ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی، میں پھر بھی عثمان تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عثمان نے میرے نبی کو اتنا تو راضی کیا نا، اتنا تو راضی کیا نا۔
یہاں تو ایک رشتے کے بعد کہتے ساٹھی بس ہو گئی ہے، اسی کرنا تک رج گیا. یہ عثمان ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی رفت کے کیا کہنے، اس کی محبت کے کیا کہنے. میں نصوص سناتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن میں نبی کی بیٹیوں کی بات آئی ہے، ایک بیٹی کی بات نہیں آئی. میں نے علی کا خطبہ سنایا، نبی کی بیٹیوں کی بات آئی ہے. میں نے فاطمہ کی وصیت پڑھی، نبی کی بیٹیوں کی بات آئی ہے. میں نے جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے، نبی کی بیٹیوں کی بات آئی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ جب ہم یہ سناتے ہیں تو آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اور بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کا ذکر بھی ایسے ہوتا جیسے فاطمہ کا ہوا ہے، ان کی عزت بھی ایسے ہوتی جیسے فاطمہ کی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں جیسے نبی کی بیٹیاں 4 ہیں ویسے علی کے بھائی بھی 4 ہیں، 4 بھائی ہیں، مگر تذکرہ علی کا زیادہ ہے. باقی 3 کے نام تک کوئی لوگ نہیں جانتے. تذکرہ زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ موجود ہی نہیں ہے، یہ موجود ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے نبی کے بچے 7 ہیں، ایک بیٹا فوت ہوا، نبی کی ایک بیٹے کی محبت سمٹ کے 6 بچوں میں آ گئی. پھر چھٹا بچہ فوت ہوا، نبی کے دوسرے بچے کی محبت سمٹ کے 5 بچوں میں آ گئی. پھر تیسرا بچہ فوت ہوا، نبی کے 3 بچوں کی محبت سمٹ کے 4 میں آ گئی. نبی کا چوتھا بچہ فوت ہوا، 4 بچوں کی محبت سمٹ کے 3 میں آ گئی. پھر تیسرا بچہ بھی فوت ہوا، 5 بچوں کی محبت سمٹ کے جناب 2 میں آ گئی. پھر چھٹا بھی فوت ہو گیا، 6 بچوں کی محبت سمٹ کے 1 میں آ گئی. ایک بچہ رہ گیا، ایک ایک کر کے سارے فوت ہوتے چلے گئے. اب میرے نبی کس سے بات کرے؟ میرے نبی کس کی انگلی پکڑے؟ میرے نبی کس سے بات کرے؟ میرے نبی کس کے لیے اٹھے؟ میرے نبی کس کے لیے پیار کا اظہار کرے؟ میرے نبی کس کے لیے عزت کی بات کرے؟ جب 7 بچوں میں ایک ایک کر کے سارے فوت ہوتے چلے گئے، ایک فاطمہ بچ گئی. کون فاطمہ؟ حضرت خدیجہ کی نشانی فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کا لخت جگر فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کا مزاج فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کی طرح چال چلنے والی فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کی طرح بولنے والی فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کی سیرت رکھنے والی فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کی طرح پاک فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کی طرح بے عیب فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کی طرح عزت والی فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کی طرح عظمت والی فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کی طرح لائق فاطمہ. نبی دیکھے فاطمہ کو دیکھتے ہیں، نبی بولے فاطمہ سے بولتے ہیں. حتیٰ کہ نبی سفر پہ جاتے ہیں، آخر میں فاطمہ سے ملتے ہیں. سفر سے لوٹ کے آتے ہیں، سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے ہیں. یار فاطمہ کے بیٹے ہو، آپ نے زندہ باد اتنی بلندی سے نہیں کہا، آپ سب کی آواز ملا کے بھی اس ایک بندے کی آواز تک نہیں پہنچتی. میں سلام پیش کرتا ہوں جس نے نام سیدہ کا لے کے آپ سے زندہ باد کی بات کروائی، اور آپ دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب رہو کہ فاطمہ ہماری ماں ہے، ہم بیٹے فاطمہ کے ہیں. سیرت سیدہ فاطمہ، عظمت سیدہ فاطمہ، عفت سیدہ فاطمہ، طہارت سیدہ فاطمہ، پاکیزگی سیدہ فاطمہ. ایک حدیث اور پڑھ کے اپنے عنوان کو آگے لے کے چلتا ہوں. میرے نبی فاطمہ حضور کے پاس آئے، نبی کھڑے ہو جاتے، آقا کھڑے ہو جاتے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں جہلم سے آیا ہوں، جہلم جتنا لمبا سفر کر کے کوئی آئے بیٹی باپ کے پاس تو باپ کھڑا ہوتا ہی ہے، باپ بیٹی کے پاس جائے تو بیٹی اٹھ کے سلام کرتی ہی ہے. لمبا سفر نہیں. کھڑکی حضور کے گھر میں فاطمہ کی کھلتی ہے، سامنے رہتے ہیں. پھر بھی اگر فاطمہ دن میں 2 بار آئے، نبی 2 بار اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. جتنی بار آئیں، یہ عزت فاطمہ کی ہے، یہ عظمت فاطمہ کی ہے. اور حضرت سیدہ فاطمہ کی جب شادی ہوئی، پہلے گھر دور تھا،
میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی. میں نے پتہ کیوں؟ میں نے بتایا ہے کہ جب 7 بچوں میں ایک ایک کر کے سارے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ایک جو بچ جائے نا اسی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. اور پھر سیدہ فاطمہ کا ذکر اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جس دور تک وہ زندہ رہی اس دور تک سیرت کو محفوظ رکھنے کا باقاعدہ عمل شروع ہو گیا تھا. سیدہ زینب جب رخصت ہوئی تو اس وقت سیرت کو محفوظ رکھنے کا عمل نہیں شروع ہوا تھا. اور قربان جاؤں میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں. میرے آقا کی 1 بیٹی ہاشمی خاندان میں ہے, 3 بیٹیاں اموی خاندان میں. بنو امیہ میں 3 بیٹیاں بیاہی گئی ہیں. شاید اسی وجہ سے ان 3 بیٹیوں کی نسب کا بھی انکار کر دیا گیا. پس پردہ کیا کیا حقائق ہیں یہ وقت پہ کھلے گا. توجہ کرنا, توجہ کرنا. حضور نے فرمایا فاطمہ تم دور ہو, دوری برداشت نہیں ہوتی. سیدہ فاطمہ نے کہا حضور آپ کے سامنے والا گھر حارثہ بن نعمان کا ہے, آپ اس کو کہہ دیں گے تو وہ گھر دے دیں گے. فرمایا حارثہ بن نعمان سے اتنے گھر میں نے لیے ہیں مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک ایک جب آپ کی زوجہ ماجدہ آتی تھی حارثہ بن نعمان گھر دیتے جاتے تھے. حارثہ بن نعمان کو اس بات کا پتہ چلا, آ کے خود کہنے لگے حضور میں بھی آپ کا, میرا گھر بھی آپ کا, میرا مال بھی آپ کا. اے سنو جملہ دینے لگا ہوں, نبی کی آل, نبی کی اہل بیت کے لیے گھر کی جگہ دے والے نبی کے صحابہ ہیں. نہیں سمجھے بات کو؟ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ جو اہل بیت کی عزت یہاں سمجھ میں آ رہی ہے, یہاں ہم پڑھ رہے ہیں, یہ بتانے والے کون ہیں؟ یہ کون ہے بھائی بتانے والے؟ یہ بتانے والے کون ہیں؟ نبی کی عظمت بتانے والے کون ہیں؟ یہاں پہ آواز آ جائے گی انشاءاللہ, یہاں پہ آواز پہنچتی چلی جائے گی. میرے آقا کی عزت بتانے والے کون؟ نبی کے صحابہ کی عزت بتانے والے کون؟ نبی کے اہل بیت کی سیرت بتانے والے کون ہیں؟ گھر مل گیا سامنے حضرت فاطمہ کو. کھڑکی میں سے حضور فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں اور جگاتے بھی ہیں. اور ایک جملہ حضور کی زبان پہ آتا ہے الصلاۃ یا اہل بیت محمد. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شان اہل بیت ہم پڑھتے ہیں, ادھر کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ؟ پریشان نہیں ہونا. شان اہل بیت ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. توجہ کرنا, توجہ کرنا. الصلاۃ یا اہل بیت محمد. روزانہ فجر کے وقت جاتے ہوئے حضور فاطمہ کو جگاتے ہیں. میں ایک جملہ دینے لگا ہوں, عزت والے میرے جملے کی عزت کریں گے, محبت والے میرے جملے سے محبت کریں گے. تمام مدینے والوں کو نماز کے لیے جگاتے ہیں بلال, فاطمہ کو نماز کے لیے جگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت فاطمہ کو روزانہ آواز دے کے, بھئی آج کے دور میں ہم جیسے گناہگاروں کو خواب میں بھی حضور کہہ دیں ادھر آؤ. ہم اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں, پھولے نہیں سماتے. بھئی جاگتے ہوئے نہیں, خواب میں نہیں, بلکہ محو خواب فاطمہ ہیں اور نبی جاگتے ہوئے فاطمہ کو آواز دیتے ہیں. اچھا ایک بات اور سنیے, ایک بات اور سنیے. کسی عورت کے کردار پہ جب بات آتی ہے پہلا سوال ہوتا ہے یہ بیٹی کس کی ہے؟ آپ سمجھے ہو کہ نہیں؟ پہلا سوال ہوتا ہے بیٹی کس کی ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے یہ بیوی کس کی ہے. اللہ اکبر. میں قربان جاواں جڑے سمجھ بھی رہے نے تیری نہیں کر رہے. یقین کرو میں نے لگتا ہے کہ لیلۃ القدر انہوں نے مساں کرنی ہے. سبحان اللہ. یار تیری سبحان اللہ دے صدقے جاواں, یقین کر سارے مل کے کہو سبحان اللہ. پہلا سوال بیٹی کس کی ہے. دوسرا سوال یہ بیوی کس کی ہے. تیسرا سوال
یہ ماں کس کی ہے؟ آؤ تمہیں نادر صدیقی بتاتا ہے یہ ماں ہے ان کی جنہیں جنتی جوانوں کا سردار کہتے ہیں، یہ بیوی ہے اس کی جسے ولیوں کا سردار کہتے ہیں، یہ بیٹی ہے اس کی جسے نبیوں کا سردار کہتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم ہے، تم کسی حوالے سے بھی اسے دیکھو گے، پرکھو گے، پڑھو گے، کسی بھی معیار پہ۔ ایک پیارے سے بزرگ مولوی صاحب سے کسی نے کہا بھی شان فاطمہ کی زیادہ ہے یا شان عائشہ کی زیادہ ہے؟ سوال بڑا اہم ہے۔ یقین کرو میرے جیسا بندہ تو کہاں جائے گا، کیڑے پاسے جاوے، کس کو کم کرے کس کو زیادہ؟ اس نے کیا خوب کہا کہ بھائی کمپیریزن رہنے دو، مقابلہ بازی رہنے دو، یہ ترازو رہنے دو، تم معیار دیکھو۔ اگر تم دیکھو بیٹی کون کس کی ہے، اللہ اکبر، ابھی جن کے سروں پہ طوطے بیٹھے ہیں نا 2 منٹ کے بعد ایسے اڑیں گے ان کے سروں سے طوطے، یقین کرو طالب علم کو دعا دیں گے۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ بیٹی کون کس کی ہے۔ عائشہ بیٹی صدیق کی ہے، فاطمہ بیٹی محمد کی ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ محمد کی بیٹی صدیق کی بیٹی سے رتبے میں اعلیٰ ہے، لیکن اگر تم دیکھو کون کس کی بیوی ہے تو حضرت فاطمہ بیوی علی کی ہے، عائشہ بیوی نبی کی ہے۔ قدسیوں کی زبان گنت خوبیاں ہر طرف کہکشاں، سب کا ہے یہ بیاں اے محمد کی جان تو ہے امت کی ماں۔ کوئی تجھ سا کہاں مشک و عنبر سے پاکیزہ چادر تیری، آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری، اور سانسیں معطر معطر تیری، اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری۔ 17 آیات اتری ہے تیرے لیے، سب کرامات قطعی ہے تیرے لیے، میرے آقا بھی راضی ہے تیرے لیے، اتنے میں یار کافی ہے تیرے لیے۔ تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے۔ تیرے ہاتھوں سے عرفان اٹھایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا۔ دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے، وظیفہ سحر شام نام بطول، آ گیا ہے میرے کام نام بطول۔ سمجھ نہیں آ رہی کلام سناؤں یا بات کروں؟ عقیدہ بھی بتانا ضروری ہے، کچھ دوستوں کا ذوق ہے کلام سناؤ۔ دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے، وظیفہ سحر شام نام بطول، آ گیا ہے میرے کام نام بطول۔ اب روئے نبی سیدہ فاطمہ، مجھ کو بوئے نبی سیدہ فاطمہ، اکثر خوئے نبی سیدہ فاطمہ، یعنی روئے نبی سیدہ فاطمہ۔ فاطمہ سے مبارک کہانی بنی، فاطمہ سچے لوگوں کا مسلک بنی، فاطمہ کملی والے کی اجرت بنی، فاطمہ میرے آقا کی ٹھنڈک بنی، نور عین نبی۔ فاطمہ فاطمہ ہے لباس علی، فاطمہ فاطمہ زندگی زندگی، فاطمہ فاطمہ روشنی روشنی، فاطمہ فاطمہ جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے، ذرے مٹی کے تھے ماہ بنتے گئے، اس کے نقش قدم راہ بنتے گئے، اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے، اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے، اس کے نقش قدم راہ بنتے گئے، اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بیٹی کس کی ہے؟ آپ کو شاید بھول گیا ہے، میں موضوع ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کس کی ہے؟
ارے تم نبی کہہ رہے ہو، میں کہتا ہوں نبیوں کے امام کی بیٹی کس کی ہے؟ یار سارے بول دو آپ کو اللہ آپ کی زبانوں کو فالج سے محفوظ رکھے. بیٹی کس کی ہے؟ بھائی جان کیا ہے؟ عبدالوحید بھائی جان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ماشاءاللہ قسمت تو آٹی قسمت ہے اللہ تعالیٰ ٹھڈا رمضان لے کے تے اللہ تعالیٰ تو ہم اتنی زندگی دے کہ تو آٹی زندگی چے ایک دفعہ پھر ٹھڈا رمضان آوے. 35 سالہ تو بعد پھر ٹھڈا رمضان. توجہ کرنا بیٹی کس کی ہے؟ جزاک اللہ امام الانبیاء کی ہے. اگر آپ میرے ذوق کو سمجھنا چاہیں میں کہتا ہوں تم یہ دیکھو یہ بیٹی فاطمہ اس باپ کی ہے، یہ بیٹی فاطمہ اس باپ کی ہے جس کے پاؤں کی مٹی سے اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسمیں کھائی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہ بیٹی اس باپ کی ہے جو باپ سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا ہے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی ہے. یہ بیٹی اس باپ کی ہے جو قدم اٹھائے تو شریعت بنتی ہے، قدم رکھے تو سنت بنتی ہے. یہ بیٹی اس باپ کی ہے جو محبت سے جس انسان کو دیکھ لے وہ صحابی بنتا ہے. یہ بیٹی اس باپ کی ہے کہ جسے دیکھ لے وہ صحابی بنے، جس کے لیے ہاتھ اٹھا لے وہ مومن بنے، صحابی بنے، عمر بنے. یہ بیٹی اس باپ کی ہے جسے چوم لے اللہ اسے حسین بنا دیتا ہے. یہ بیٹی اس باپ کی ہے جس کے سر پہ چادر رکھے اللہ اسے کائنات کی تاجدار بنا دیتا ہے. یہ بیٹی اس باپ کی ہے جس عورت سے نکاح کرتا ہے اللہ اس عورت کو مومنوں کی ماں بنا. توجہ بھائی سبحان اللہ، توجہ سبحان اللہ. یہ بیٹی اس باپ کی ہے. اچھا باپ کی بات آئی ہے تو میں ضرور ماں کی بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ رہے میں ماں کی بات کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا میں ٹون بدلنا چاہوں گا. کیوں؟ آپ دوستوں کی محبت ہے. آج سپیکر اللہ نا ماشاءاللہ بڑی محبت کر رہے ہیں میرے نام. یہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہاں دے کام میں برکت عطا فرما. ہاں جی ادھر انہوں 200-300 بات دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگلی دفعہ پھر اسی انہوں برتنا ہے. کیوں اگلی دفعہ پھر ساڑھے نالی نا تو 200-300 بات دینے راضی کرنا ہے. بیٹی اس باپ کی ہے. جزاک اللہ سلامت رہے بھائی جان. بیٹی اس باپ کی ہے جو باپ نبیوں کے امام کا سردار ہے اور بیٹی اس ماں کی ہے. میں ایک جملہ دیتا ہوں آکے بھائی، یہ ہمارے اکابر بیٹھے ہیں، ایک جملہ دیتا ہوں. فاطمہ اس ماں کی بیٹی ہے جو کائنات کے رب کے نبیوں میں سے آخری نبی کی پہلی زوجہ ہے. سبحان اللہ تکبیر اللہ بھائی جان آپ کی نظر کرتا ہوں. جب تک خدیجہ حیات ہے کائنات میں سب سے خوبصورت جوڑی خدیجہ اور محمد کی ہے. اور جب دنیا سے پردہ فرما گئی خدیجہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت جوڑی عائشہ اور محمد کی ہے. اور جب محمد کریم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت جوڑی فاطمہ اور علی کی ہے. سمجھے بات کو. کرتا ہوں احترام علی کا بطول کا، بھائی میں ہوں غلام علی کا بطول کا. ہونٹوں پہ ہے سلام علی کا بطول کا اور دل میں ہے قیام علی کا بطول کا. آل علا آل ابا ہے آل علی کی بطول کی. اونچا ہے کیا مقام علی کا بطول کا. پوری ہوئی نماز پورا ہوا درود تو پوری ہوئی نماز پورا ہوا درود تو پوری ہوئی نماز پورا ہوا سلام علی کا بطول کا. محشر میں لے کے آ گئے سب لوگ نیکیاں، میں لے کے آیا نام علی کا. محشر میں لے کے آ گئے سب لوگ نیکیاں، میں لے کے آیا نام علی کا بطول کا. توجہ یہ بیٹی اس ماں کی ہے
جو آخری نبی کی یاد رہ جائے گا، سبق یاد رہ جائے گا. بولو بھائی جان بولو. آخری نبی کی پہلی زوجہ، مومنوں کی پہلی، مومنوں کی پہلی. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں ماؤں کا نوکر ہوں، میں ماؤں کا نوکر ہوں. میں حسن عبدال میں ہوتا تھا، ایک داڑھی منڈا آدمی مجھے آگے کہنے لگا جی میں آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی خیر تو ہے. اس نے چائے پلائی، پھر کہنے لگا یار رات مجھے خواب میں حضرت عمر کی زیارت ہوئی، اور کہتا ہے آپ تقریر کر رہے تھے تو حضرت عمر نے مجھے پرچی دی، اس لڑکے کو کہو ماؤں کی شان پڑھا کرے. میں تب سمجھا کہ یہ ہماری آج کل کی مائیں ہمارے لیے بہت محترم ہیں، یہ ان کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج سمجھ آ رہی ہے کہ حکم کوئی اور ہے. توجہ کرنا، آخری نبی کی پہلی زوجہ ماجدہ. میں جملہ دینے لگا ہوں، حضور کے سینے پہ قرآن آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی آیتیں نازل ہوئیں. یہ آیتیں لے کے تاج ختم نبوت سجا کے میرے نبی نے قدم اٹھایا. رب ذوالجلال کہاں جاؤں؟ فرمایا میرے پیارے نبی خدیجہ نے تیرے لیے بڑی عزتیں اور بہت محبتیں پال رکھی ہیں، اپنا مال تجھ پہ نچھاور کیا ہے اور اپنا دکھ سکھ کا تجھے ساتھی بنایا ہے. تو نبوت والا پہلا قدم خدیجہ کے گھر میں رکھے گا. یہ میرے نبی کا اعزاز، یہ میرے نبی کی پہلی زوجہ کا اعزاز ہے، میری ماں خدیجہ کا اعزاز ہے. نبی نے تاج ختم نبوت سجایا ہے. تاج ختم نبوت سجا کے میرے نبی نے پہلا قدم رکھا ہے فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں. اور میں ایک جملہ اور دینے لگا ہوں، میرے نبی نے قرآن سنایا، ابو بکر صدیق اکبر بنے، میرے نبی نے قرآن سنایا، عمر سن کے فاروق اعظم بنے، میرے نبی نے قرآن سنایا، عثمان سن کے ذوالنورین بنے، میرے نبی نے قرآن سنایا، علی سن کے حیدر کرار بنے. لیکن ان سب نے میرے نبی سے قرآن بعد میں سنا ہے. میرے نبی نے سب سے پہلے جسے قرآن سنایا وہ فاطمہ کی ماں خدیجہ ہے. سمجھے کہ نہیں بھائی؟ ہے ناز جس پر طہارتوں کو وہی طہارت ہے ماں خدیجہ. ایتھے بس کر دیں. ہے ناز جس پر طہارتوں کو. بہت شکریہ بھائی جان، بہت شکریہ. تو ہٹا نا بھائی جان، ماشاءاللہ. سلیم بھائی بہت محبت سے آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا. یقین کرو ہمارے کھاتے میں یہی اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے. توجہ کرنا، سب سے پہلے حضور نے قرآن سنایا خدیجہ کو، نبوت والا پہلا قلم رکھا خدیجہ کے گھر میں. اور ایک اور بات کرنے لگا ہوں، ایک اور بات پورے حوصلے سے. یہ طالب علم بھی نبی کی سیرت پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، مولانا اسد صاحب بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات سنو. میرے آقا نے جب تاج ختم نبوت اپنے سر پہ سجایا، میرے آقا کے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجانے کے بعد سب سے پہلے کسی انسان نے اگر نبی کی شان بیان کی ہے وہ میری ماں خدیجہ ہے. سب سے پہلے حضور نے کہا زملونی دسرونی. کب کبھی تاری ہے، وہی آئی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اتنا بڑا بوجھ ہے اٹھا سکوں گا کہ نہیں. حضرت خدیجہ کو کہا زملونی دسرونی. یہ جو زملونی ہے نا، یہی زا میم لام، یہی مزمل میں مادہ موجود ہے. جب حضرت خدیجہ نے نبی کو چادر اوڑھائی، خدیجہ کی چادر اوڑھ کے نبی لیٹے، تب رب نے عرشوں سے کہا یا ایھا المزمل. یا تم نہیں سمجھے ہو. توجہ کرنا، نبی کو مزمل رب نے بعد میں کہا، خدیجہ نے چادر پہلے دی ہے. اور حضرت خدیجہ نے پھر کملی دی ہے، جو چادر سے تھوڑی سی زیادہ موٹی ہوتی ہے، وہ کملی دی ہے. وہ کملی جب دی ہے نا، جب حضور نے کہا دسرونی، خدیجہ نے کملی اوڑھائی، کملی اوڑھائی.
پھر خدیجہ کی کملی اوڑھ کے نبی سوئے تو عرشوں سے رب نے کہا سونے کملی اوڑھ کے سونا لگ رہے ہیں یا ایھا المدثر، بڑا سونا لگ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، طالب علم کے جملے کا وزن کرنا۔ ساری کائنات پہ چادر مصطفیٰ کی ہے۔ پہنچے ہو کہ نہیں؟ آپ آدھا پہنچے ہو، میں پورا پہنچاؤں گا۔ جملہ سنو، ساری کائنات پہ چادر مصطفیٰ کی ہے، مکے میں مصطفیٰ پہ چادر خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، مدینے میں مصطفیٰ پہ چادر عائشہ کے پاپا کی ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ادھر دیکھو، ادھر دھوپ پڑ رہی ہے اور لوگ حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کے سلام لے رہے ہیں۔ لوگ حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کے سلام لے رہے ہیں کیونکہ وہ رنگ میں رنگا گیا ہے، وہ رنگ میں رنگا گیا، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نبی ہے۔ اور حضرت تھانوی نے عجیب بات لکھی ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ابو بکر لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ لوگوں مجھے تم سلام لے رہے ہو حالانکہ نبی یہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ 2 مہینوں کا سفر کر کے تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ حضور کو مزید تھکاوٹ نہ ہو۔ سورج ابھر آیا، سورج ابھر آیا، جناب جب سورج ابھر آیا نا تو پھر روشنی پڑنے لگی، دھوپ پڑنے لگی۔ ابو بکر اٹھے، ایسے اپنی چادر کو تان لیا، سایہ کرنے لگے۔ توجہ کرنا، ایسے سایہ کرنے لگے۔ دنیا کو میسج ملا کہ ہم جسے نبی سمجھتے رہے وہ نبی کا یار ہے، ازلوں سے چلا آتا ہے، وہ یار نبی کا اس شخص کا انکار ہے۔ انکار نبی کا، ملنا ہو کبھی اس سے تو آسان پتہ ہے، صدیق کا دربار ہے، دربار نبی کا۔ اور کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار۔ سب کو پتا ہے کہ صدیق کا کافر مومن نہیں ہو سکتا، کوئی سیدھی سی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، توجہ، بڑی قیمتی کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے چادر دیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھی، تعریف پڑھی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے انسانوں میں لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ اکبر، ہے کوئی دل والا میری بات کو سنے۔ حضور مدینے میں آ گئے، تقریباً 13 سال گزر گئے، 13 سال گزر گئے، حضور مدینے میں آ گئے، 13 سال گزر گئے۔ 13 سال گزرنے کے بعد حضرت خدیجہ کی بہن نے دیوار کی اوٹ میں باتیں کی، حضور کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے نبی کہنے لگے آواز تو خدیجہ کی ہے۔ سمجھے ہو کہ نہیں بات؟ او ماں کے بیٹو، اپنی ماں خدیجہ کی طہارت سمجھو، ہے ناز جس پر طہارتوں کو، وہی طہارت ہے ماں خدیجہ جو سیدان شباب جنت ہے، ان کی جنت ہے ماں خدیجہ۔ یہی تو حق ہے، خدا کے محبوب کی محبت ہے ماں خدیجہ، خدا کی حرمت نبی ہے لیکن نبی کی حرمت ہے ماں خدیجہ، محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، ہر ایک مومن کے دی کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ ہے، برکتوں کا جہاں خدیجہ تو باقیوں کا نشاں خدیجہ، رسول اکرم کا دل خدیجہ، رسول اکرم کی جان، رسول اکرم کا دل خدیجہ، رسول اکرم کی جان خدیجہ۔ یہ بیٹی ہے ماں خدیجہ کی، یہ بیٹی ہے ماں خدیجہ کی، اور یہ زوجہ ہے ولیوں کے سردار کی، یہ زوجہ ہے ولیوں کے سردار کی۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، گجرانوالہ کی۔ وہ فرماتے تھے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت روح زمین پر حضرت علی سے افضل کوئی نہیں تھا، روح زمین پر سیدنا
علی سے افضل کوئی نہیں تھا جب انہیں شہید کیا جا رہا تھا. اتنا عظیم المرتبت انسان جسے صحابہ میں دیکھو گے آپ کو فاطمہ کا شوہر علی نظر آئے گا, اہل بیت میں دیکھو گے آپ کو فاطمہ کا شوہر علی نظر آئے گا, 313 میں دیکھو گے آپ کو فاطمہ کا شوہر علی نظر آئے گا, عشرہ مبشرہ میں دیکھو گے آپ کو فاطمہ کا شوہر علی نظر آئے گا, نبی کے 4 یاروں میں دیکھو گے آپ کو فاطمہ کا شوہر علی نظر آئے گا, بدر والوں میں دیکھو گے آپ کو فاطمہ کا شوہر علی نظر آئے گا, احد والوں میں دیکھو گے آپ کو فاطمہ کا شوہر علی نظر آئے گا, تبوک والوں میں, خیبر والوں میں دیکھو گے آپ کو فاطمہ کا شوہر علی نظر آئے گا. سنیوں کے سینے دیکھو گے تمہیں سنیوں کے سینوں میں علی نظر آئے گا. ہر سنی کا ایمان علی, ہر محفل کا ایقان علی, سب ولیوں کا سلطان علی, محبوب علی, مطلوب علی, صدیق عمر عثمان علی, ہر ایک خلیفہ راشد کا حیبان علی, ارمان علی, میری جان علی, پہچان میری جان علی, پہچان علی, میرا پیار علی, معیار علی, کردار علی, کردار میں اعلیٰ ذات علی, حقبات علی, جذبات علی, سادات علی, سادات کی سب اوقات اے جیویں سجدی سویر حق کے علی, حقیقت تو ڈھیر حق کے, حسین تو ود حسین علی, یقین علی, امن علی, اما علی, اساں فقیریں دی چھاں علی, علی دی توصیف کیوں نہ لکھاں جو میرے لفظیں دی لج علی, تے میرے اکھی دا حج علی, علی دے خود میں تو حرف بڑھ دے, علی دے رت میں تو شرف بڑھ دے, سونے محمد دی سونی مدری دا نک علی, اساد سرے دی پاک علی, علی عقیدہ, علی عقیدت, علی تصوف, علی طریقت, علی ولایت, علی خلافت, صحابہ پیارے دا پیار علی, تے موسم دی بہار علی, امیر علی, امیر لوگے دا پیر علی, تے پہلے خلیفہ سیدہ وزیر علی, دعا علی, دوا علی, شفا علی, وفا علی, حیا علی, سوا علی, نمازی مسجد دا, غازی جنگے دا, ہیرو خیبر دا, مولا سننے دا, گال مقدی مقابے نادر, ملائی تے مکھن تے کیوں علی, نبی دی نسلے دا پیوں حضور کی نسل چلی ہے علی اور فاطمہ سے, یہ بیوی ہے علی کی اور یہ ماں ہے, یہ ماں ہے, اور میں ایک جملہ کہوں, یہ ماں ہے ان کی جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں رکھی گئی وہ فاطمہ ہے. جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت, یہ جملہ نادر صدیقی کا ذہن پہ نقش کر لینا, سینوں پہ نقش کر لینا, جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں رکھ دی گئی وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے. بس بھئی عذاب محشر تو بچنا چاہنا ہے, علی دے بچیاں دی نوکری کر, عذاب محشر تو بچنا چاہنا ہے, علی دے بچیاں دی نوکری کر, جے پل تو فوراں گزرنا چاہنا ہے, علی دے بچیاں دی نوکری کر, جے حق دے مذہب تے مرنا چاہنا ہے, علی دے بچیاں دی نوکری کر, نبی نو راضی جے کرنا چاہنا ہے, علی دے بچیاں دی نوکری کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین. الہ العالمین اہل بیت اطہار کی محفل سجائی گئی, یا الہ العالمین اس محفل کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا, یا اللہ ہمارے دین اور دنیا کی فلاح کا ذریعہ بنا, یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما, یا الہ العالمین جو ہمارے زندہ ہیں ہم سب, یا اللہ ہمیں صحت والی, ایمان والی, عزت والی زندگی نصیب فرما, یا اللہ عزت والی, سکون والی, پردے والی, کلمے والی موت نصیب فرما. پروردگار اپنے فضل و کرم سے بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما, تنگ دستوں کے رزق میں کشادگی پیدا فرما. الہ العالمین ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما, رمضان میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, اللہ ہمارا خاتمہ ختم نبوت پہ فرما,
اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ ہمارا خاتمہ صحیح عقیدے پہ فرما، اللہ ہمارا خاتمہ کلمے پہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما، بار بار زیارت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔